پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ابھی بھی خان صاحب کی بات کو سیریسلی لیتے ہیں, وچ از گڈ, آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. لیکن میرا خیال سے یہ اتنی ہی فنی بات ہے جتنی ان کی باقی ساری فنی باتیں ہیں. میں یہاں اگر ثبوت دینے بیٹھا آپ کو کہ کیا ہوا تھا مطیع اللہ جان کے ساتھ, کیا ہوا تھا اسد طور کے ساتھ, کیا ہوا تھا فلاں اخبار کے ساتھ, کیا ہوا تھا, ہمارے چینل کا ذکر تو آپ نے کر ہی دیا ہے, تو ایک لمبی فہرست ہے. اس قسم کی فسطائی رویہ جو ہے پریس کے ساتھ کبھی روا نہیں رکھا گیا. میں پھر کسی ایک پروگرام میں بیٹھ کے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن خان صاحب نے دو کام کیے. ایک تو انہوں نے مین سٹریم میڈیا کو کہا یو گیٹ لاسٹ, جاؤ تم, یہاں صرف ہم خیال چلیں گے, جس کا یہ جو آتھر جس کے تھے فواد چودھری صاحب, تو انہوں نے انگلیوں پر گنے جانے والے بندے جو ہیں وہ خان صاحب کے ارد گرد جمع کیے اور باقی سب کا دے آل ایڈیٹس. ٹھیک ہے, یہ اصطلاح آپ نے بھی سنی نا. دوسرا انہوں نے کہا جی مین سٹریم میڈیا کی مدد سانو چاہیے دی نہیں, اسی تے جی سوشل میڈیا تے ایسی تیسی کریں گے اپنے مخالفوں دی. اچھا, جو کلچر خان صاحب نے, اور جہاں سے ہدایات آتی تھی, اب میں وہاں تک جانا نہیں چاہتا ہوں, وہ جو ارسلان صاحب تھے ان کو جو ہدایات دیتے تھے انہوں نے کہاں پہنچا دیا اس کو. یعنی سوشل میڈیا نے یہ حال کر دیا ہے کہ نہ کسی کی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کی ماں کی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کی بیٹی کی. سیاسی انتقام میں کس حد تک چلے گئے ہیں. قطری لوگوں کو, قطری شہزادوں کو دلہا بنا کے میں نے نہیں بٹھایا تھا مریم کے ساتھ. شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے. یہ دوسرا بڑا تباہ کن رویہ جو ہے یہ خان صاحب کے سوشل میڈیا نے. اب کیا ہو رہا ہے, اب لوگ بجائے اس کے کہ اس کو کنڈیم کریں, کہہ رہے ہیں اسی طرح کا آپ بھی بنا لیں. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے, اس سے آگے میں جانا نہیں چاہتا. جی بھائی صاحب, اے پی سی جو ہے اس کی تاریخ تو تبدیل ہو گئی, وہ جو بھی وجوہات تھیں, لیکن اب دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعوت نامے کا شاید کسی انویٹیشن کارڈ کا شاید انتظار ہے. فواد چوہدری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ دعوت جب دی جائے گی تو پھر ہم سوچیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب یہ کوئی باقاعدہ دعوت دینے والا ایشو ہے, ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے؟ تو میرے خیال میں ملک میں ہر بندے کا مسئلہ ہے, وہ دیکھیے ہر پارٹی کا مسئلہ ہے, وہ ہر لیڈر کا مسئلہ ہے. ٹھیک کہا آپ نے عائشہ, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو بس یقین کر لیں, نہ سوچیں کہ پہلے کیا ہو چکا ہے, پہلے کیا کہا جا چکا ہے. انویٹیشن کی جہاں تک بات ہے, دو بندے گئے تھے تحریک انصاف کو مدعو کرنے, جس میں ایاز صادق صاحب نے اس کی قیادت کی تھی. یہ آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ باقاعدہ جا کے دعوت دی تھی اسد طور صاحب کو. ٹھیک ہے, اور کون سی دعوت, کوئی رشتہ کرنا ہے جس کے اندر کارڈ جاری ہونا بہت ضروری ہے. پولیٹیکل گیمز میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ لیڈرشپ کی طرف سے بیان یا آفر کرتے ہیں. کیا میں تو جاننا چاہ رہی ہوں کہ میں شاید آپ کو پتہ ہے ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا. اصل میں یہ وہ بہانے ہیں کیونکہ جانا نہیں ہے. جانا نہیں ہے. خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اے پی سی میں اگر وزیر اعظم صاحب خان صاحب کو فون کرتے تو پھر جائیں گے؟ پھر بھی نہیں جائیں گے. اچھا, پھر بھی نہیں جائیں گے, وہ قانون نہیں سنیں گے, کیونکہ وہ اس ضد کا کیا کریں گے اپنی, کہ میں نے چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, میں نے ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. بغل میں کتنے ڈاکو ہیں, پیچھے کتنے ڈاکو ہیں. خود نہ جائیں, کوئی اپنی پارٹی کے کچھ ریپرزنٹیٹیو. جب آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں سیاسی جماعتوں کے سربراہ شرکت کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. ایک دوسرا جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی چونکہ ٹانگ پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں تو اس لیے وہ ہل نہیں سکتے ہیں. اچھا, تو 5ویں دن 26 نومبر کو آپ کو یاد ہے جو تحریک چلی تھی, وہ لاہور سے یہیں سے اس سے خطاب کرنے گئے تھے پنڈی, کہ نہیں یاد آپ کو؟ ہاں بالکل یاد ہے. اچھا, اس وقت تو زخم اس قابل تھے کہ ٹریول کیا جا سکتا ہے, تو اب کیا ہو گیا جی؟ نہیں, وہ تو دیکھیں نا, ابھی تو سوچیں گے, اب دیکھیں کہ کس نوعیت کی دعوت ان کو ملتی ہے. اسی طرح سے جس طرح سے وہ اس کو نان سیریسلی لے رہے ہیں, حکومت بھی اب ان کے ساتھ کھیل رہی ہے. اچھا, پہلے انہوں نے 7 فروری کہا تھا, اب ان کا ہم 9 فروری کر دیتے ہیں. تھوڑا اور آگے بڑھا دیتے ہیں. نہیں, آگے تو تھوڑا بڑھا رہے ہیں, لیکن اتنی ہی کنڈمنیشن ہو رہی ہے خان صاحب کی. اتنا ہی اپوننٹ پارٹیز جو ہیں, یا اپوننٹ جو یا کہہ دیں ہاسٹائل میڈیا جو ہے, وہ خار بھی تو کر رہے ہیں نا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, عمران خان صاحب سمیت, کہ یہ بھاگ رہے ہیں, ڈائلاگ سے بھاگ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں, جب تک آپ نے ڈائلاگ نہیں انیشیٹ کرنا نا اپنے مخالفین کے ساتھ, یا برسر اقتدار حکومت کا, یا بٹوین اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ, کچھ ریزالو نہیں ہونا. یہ 2-3 ضدیں ہیں ان کی. ایک یہ کہ جی الیکشن کی ڈیٹ دے دیں آپ, الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے جی, وہ کر لیں کیا کرنا ہے آپ نے جی, کیونکہ لکھا ہے آئین میں کہ 90 دن کے اندر اندر انتخاب ہونے ہیں, لیکن یہ نہیں لکھا کہ اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو بہت ملک میں اگر امن و سلامتی کا مسئلہ ہے تو اس سے زیادہ پرائورٹی پہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے فالوور یا پی ٹی آئی کا جو فالوور ہے وہ بھی خان صاحب کی پرائورٹیز کو ٹھیک سمجھتا ہے؟ یعنی خان صاحب کی جو پرائورٹیز اس وقت ہیں وہ پہلے ہیں, اور اس وقت جو ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے وہ پیچھے ہے. خان صاحب کو سپورٹ کریں گے آپ کو لگتا ہے یہ فالوورز اس میں بھی, جو خان صاحب جس طریقے سے پرائورٹائز کر رہے ہیں چیزوں؟ دیکھیں, جو بلائنڈ فالوئنگ ہوتی ہے نا, جس کو ہم اندھی تقلید کہتے ہیں,
یا پرسنالٹی کلٹ کہ آپ کی ہیروئزم ہے, لوگ آپ کے ساتھ ہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کو کہ عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں. آپ نے اس کا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں تو آپ جا کے دیکھیں, زندگی عذاب ہوئی ہے اس علاقے کی, جہاں خیر خان صاحب کا زمان پارک, اس کے بعد سڑک بلاک رہتی ہے ہر وقت, کیونکہ وہاں ورکر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں باربیکیو ہو رہے ہیں, وہاں دیگیں پک رہی ہیں, وہاں صبح سے شام تک ہو رہا ہے. دیٹس آل. دیٹس دا کائنڈ آف اے فین فیئر دیٹ خان صاحب وانٹس ٹو کیپ آن دا ٹی وی اسکرینس. یہ تو مریم نے آ کے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لیا, ورنہ خان صاحب خوش ہیں. He doesn't want no election, he doesn't want no change of the government. Oh, he should be in the screen and in the limelight. صحیح. اچھا بقائی صاحب, کس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں اے پی سی میں, اور آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پچھلے دور میں, خان صاحب کے دور میں تو اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا, اب دوبارہ سے اس کو دوبارہ سے کس طرح سے ری ایکٹیویٹ کیا جائے گا تمام سلسلوں کو, اور آپ کو لگتا ہے کہ اے پی سی کے بعد کوئی ایسی اسٹریٹجی ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے دہشت گردی میں کمی لائی جا سکے؟ خان صاحب کو خطرات اور خدشات ہیں اچھا, اے پی سی سے. ایک تو یہ ہے کہ کہیں وہاں پر اکنامک ایمرجنسی کی بات نہ چل نکلے اور اس کے اوپر کنسنسس نہ ہو جائے. اچھا, دیٹ مینس الیکشن گون فار فردر 6 months بیونڈ دا شیڈیول ڈیٹ. سمجھ رہی ہیں آپ کہ نہیں سمجھ رہی؟ تو اگر وہ خود ہوں گے تو بہتر پوزیشن. ایک تو خطرہ یہ ہے, دوسرا خطرہ کیا ہے, یہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے بھائی. طالبان خان نام میں نے تو نہیں رکھا تھا ان کا, 40,000 لوگوں کو لا کے بسانے کی بات میں نے تو نہیں کی تھی. اگر وہاں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے ایک اور تیسرا, تو خان صاحب پھر کی کر سن. لہٰذا دونوں کام نہیں انہوں نے کرنے دینے, نہ ہونے دینے, نہ اس کا حصہ بننا. لہٰذا خان صاحب بالکل نہیں جائیں گے اے پی سی میں. ریسٹ ایشور. اچھا, یہ آپ ریسٹ ایشور کہہ دیا, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, چاہے جو مرضی دعوت دے دو, جتنے مرضی انویٹیشن وہ ڈال تو دو, سارے ایک کے بعد دوسرا بہانا ہوگا. دعوت نامہ آ جائے گا نا, پھر وہ کہیں گے جی ڈیٹ دو الیکشن دی. اچھا, میں کہہ رہا ہوں فرض کریں ڈیٹ بھی دے دیں, پھر وہ کہیں گے جی انہوں دی مرضی دی, انٹرم گورنمنٹ نہیں ہوئے گی. چلیں, اچھا جی انٹرم گورنمنٹ بھی ان کی مرضی کی بنا دی, پھر وہ کہیں گے الیکشن کمیشن. اچھا چلیں بخاری صاحب, خان صاحب کو چھوڑتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اے پی سی میں کس کو چھوڑ دوں میں؟ کیا خان صاحب کو چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, مطلب وہ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے ہی نہیں, تو جب وہ آئیں گے نہیں تو پھر اب کیا, ہم نے تو بات کرنی ہے نا کہ ہم ملک کے لیے کوئی صحیح فیصلہ اس میں سے نکلے گا یا نہیں نکلے گا, یا کیا ہوگا, کس قسم کے فیصلے ایکسپیکٹ کیے جائیں؟ وہ جو بقول اپنے پرائم منسٹر صاحب کا بڑا فیوریٹ شعر ہے یہ کہ مجھے یقین ہے کہ رستہ یہیں سے نکلے گا, بات ڈائیلاگ سے ہی نکلے گی. اچھا, یعنی آپ کو خان صاحب جائیں یا نہ جائیں, مذاکرات کا فیصلہ ہوگا, وہ اے پی سی ہوگی, اے پی سی کے فیصلے ہوں گے, اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. جس بات کا خان صاحب کو شاید یا پتہ نہیں ہے یا انہیں کوئی اس کے بارے میں شبہات ہیں, وہ یہ ہے کہ اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ ول ڈو وٹ دا کنسنسس ایمرجز. اگر وہاں یہ فیصلے ہو جاتے ہیں جس کی طرف میں نے اشارے کیے ہیں, تو اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ عسکری قیادت سب اس کا پیرا دے گی. That is what خان صاحب fears. دیکھا نا, خان صاحب ویسے آپ کے بھی فیورٹ ہیں بخاری صاحب, آپ نے نہیں چھوڑا, پھر آ گئے خان صاحب. یہ بالکل اس لیے کہ مجھے میرے دوست ہیں, ہاں, میں دعویٰ کرتا ہوں ان کے ساتھ دوستی کا, اور پرانی دوستی ہے, 35-40 سال پر محیط ہے, اس لیے دکھی بھی آپ زیادہ ہیں. میں یہ میرا دکھ بول رہا ہے زیادہ کہ ان کے گرد جو لوگ ہیں وہ انہیں یا تو مشورہ دیتے نہیں ہیں یا آنکھیں بند کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے اکثر فیصلے جو ہیں دے ہٹ بیک. دیٹ از ویئر آئی کرائی. یہ میں چیختا ہوں not to harm خان صاحب. اچھا, ہم بخاری صاحب, آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ آپ کے جو جذبات ہیں وہ میں بالکل سمجھ سکتی ہوں, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سیگمنٹ کے اینڈ میں آپ 2-3 مشورے چھوڑ جاتے ہیں خان صاحب کے لیے. خان صاحب اس پر عمل کریں یا نہ کریں. نا, میں اس لیے وہ جو مشورے چھوڑتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی بات سن لیں گے وہ کسی اور چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں, آن ریکارڈ کہہ دوں گا. ہاں صحیح ہے.